بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نور معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ کیوں صلح کی، آیا صلح کی بھی یا نہیں کی، اس کے بارے میں ہم آپ کے محضر میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ 21 ماہ مبارک رمضان کو مسجد کوفہ میں 40,000 افراد نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ یعنی ابتدا میں 40,000 افراد نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور مولا ان سے عہد لیتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں کہ آپ میری اطاعت کریں گے، منحرف نہیں ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ مولا کو جو تنہا ترین سردار کہا جاتا ہے، یہ فقط ایسے نہیں کہا جاتا، واقعاً مولا تنہا ہو گئے تھے۔ ہم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ بالآخر جنگ اور جہاد واجب ہے، تو مولا مسجد میں آتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، جہاد آپ پر واجب ہے، میری اطاعت کرنا آپ پر واجب و لازم ہے۔ سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ وہاں پر 40,000 افراد نے بیعت کی ہے، لیکن یہاں پر اگر جنگ کا موقع آتا ہے، جہاد کی بات آتی ہے، سب چپ، خاموش۔ کیوں؟ کہ بالآخر افراد بک چکے تھے۔ تاریخ کی اگر ورق گردانی کریں گے، آپ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بالآخر افراد بک چکے تھے، افراد خرید کیے جا چکے تھے۔ اب وہ بالآخر ان سکوں کی وجہ سے مولا امام حسن علیہ السلام کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کو ترجیح دے رہے تھے امام حسن علیہ السلام۔ اب مولا کی فوج دیکھیں، جنہوں نے مولا حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے، جلدی میں کچھ افراد اعتراض کر لیتے ہیں کہ صلح کیوں ہوئی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ پہلی بات تو تاریخ اور قرآن سے ثابت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صلح ہوئی ہے۔ اس وادی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مولا حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ مولا کو جو اصحاب اور انصار اور یار اور مددگار جو ملے ہیں، کیا سب نے بیعت اس وجہ سے کی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ امام مقرر ہیں، لہذا ان کی اطاعت واجب ہے؟ آیا سب کی نیت میں یہ تھا؟ اس وجہ سے سب نے بیعت کی تھی امام کی؟ ہرگز۔ کچھ افراد ایسے تھے جو بالآخر جن کا کینہ تھا، اس کینے کی وجہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور بدلے کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں آ گئے۔ معاویہ سے بدلہ لینا تھا، لہذا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ تو اس حساب سے افراد جو امام حسن علیہ السلام کی فوج میں ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ مولا جب پہلا شخص بھیجتے ہیں کندی نام سے، 4,000 افراد اس کے ساتھ ہیں، تو یہ شخص جاتا ہے اور اس لشکر کی طرف سے 5 لاکھ درہم کی پیشنہاد اس کو کی جاتی ہے، اور یہ قبول کرتا ہے اور بک جاتا ہے۔ مولا حسن علیہ السلام دوبارہ مرادی کو بھیجتے ہیں، وہ جو انبار میں بالآخر انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، لشکر امام حسن علیہ السلام کی طرف سے جو افراد گئے ہوئے تھے 4,000، اب دوبارہ وہاں پر یہ جو لشکر کا سالار جو بک گیا، جس کا کندی نام تھا، اب دوبارہ مولا مرادی کو بھیج رہے ہیں۔ مرادی بھی وہی کچھ سکوں کی عوض اپنا دین بیچتا ہے۔ اب حالت دیکھیں، سکوں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے دنیا کو امام پر ترجیح دے رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو مولا حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام عبید اللہ ابن عباس کو بھیجتے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کو ہیلے اور مکر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن علیہ السلام تو صلح کر رہے ہیں، تو
بعد میں سلوک کریں گے، اگر آپ ہم سے پہلے ملحق ہو جائیں تو آپ کو ہم 10 لاکھ درہم دیں گے۔ تو وہ بھی بالآخر اپنا دین بیچ ڈالتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ قیس ہے، لیکن قیس ایسا بہادر، قیس دیندار ہے، کئی خط اس کے پاس آتے ہیں، کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دو، مولا کو چھوڑ دو، لیکن یہ ترجیح نہیں دیتا دنیا کو دین پر۔ ایسے افراد کتنے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے افراد ہیں۔ ایک شخص مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سابات میں مولا نے خیمہ لگایا ہوا ہے، مدائن کے باہر سابات کا علاقہ ہے، وہاں پر اس چھاونی میں مولا نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ معاویہ کا ایک قاصد آتا ہے اور خط لے کے آتا ہے، بہت سارے خط ہیں، ایک خط مولا کے نام پر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوفے والے بک چکے ہیں، ان کو اتنے اتنے سکوں میں ہم نے خرید کر لیا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو یہ جو لیٹر ہیں ان کی طرف سے ان میں دیکھیں۔ ان لیٹروں میں، ان خطوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جلدی آ جائیں، اے معاویہ تم جلدی آ جاؤ، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے آپ کے محضر میں پیش کر دیں گے۔ یہ کون سے افراد تھے؟ جو مولا کے ساتھ چھاونی میں ہیں، اسی چھاونی میں، اسی لشکر میں جس لشکر کے ساتھ مولا جنگ کرنے جا رہے ہیں شام کی فوج کے ساتھ۔ اور جب مولا یہ خط پڑھ رہے ہیں کہ اس شخص نے ایسے لکھا، اس شخص نے ایسے لکھا، مولا گریا کر رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس کی خبر مولا کو ملتی ہے، مولا ناراحت ہوتے ہیں کہ یہ بھی بک گیا دنیا کی خاطر، اور یہ جو افراد میرے ساتھ ہیں اس ظاہری حساب سے مولا حسن کے ساتھ تھے، لیکن پیسوں کی وجہ سے، سرخ سکوں کی وجہ سے یہ بک چکے تھے۔ مولا نے جب خطبہ دیا کہ معاویہ نے یہ خط لکھا ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلح کروں یا جنگ کرو گے؟ تو سب نے کہا نحن نرید الحیات، ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی۔ آئے جنگ کرنے تھے، اندر و اندر میں بک گئے تھے، لیکن ظاہری حساب سے دکھاوا، بلاخر کیا؟ ہمیں زندگی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بک چکے ہیں، نہیں، لیکن کچھ افراد جن کا ابھی معاملہ نہیں ہوا تھا، جن کے ہاتھوں کچھ نہیں آیا تھا، وہ افراد انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، العیاذ باللہ۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ الفاظ کہے جو میں یہ بیان نہیں کر سکتا، میں گونگا ہو جاؤں جو مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں۔ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وہ سکوں کی عوض میں ابھی ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اسی صحابات میں مولا کی اپنی چھاونی ہے، مولا کا اپنا مرکز ہے، اسی مرکز میں مولا نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، مولا کو تیر لگتا ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تیر لگانے کی کوشش کی گئی تھی یوم عاشورہ نماز کے ٹائم، لیکن اس وقت مولا کے لیے صبر بن کے آئے تھے کچھ افراد، لیکن یقین تھا یہ جو 72 ہیں یا جتنے بھی ہیں یہ میرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آغا خدامیان کے جملے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ دکھنے میں 40,000 پتہ نہیں کتنے سے کتنے افراد تھے، لیکن مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی معنی میں 20 افراد بھی نہیں تھے، 20 افراد بھی نہیں تھے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالت یہ تھی کہ مولا پر حملہ کرتے ہیں وہ جو اپنا کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو جو شیعہ کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو جو مرید امام حسن کہلوا رہے تھے، مولا پر حملہ کرتے ہیں، مولا کی ابا اور ردا چھین لیتے ہیں۔ اور مولا جب ایک گھوڑے پہ کچھ افراد کے ساتھ مدائن شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کچھ خائنین کو، وہ مولا پر راستے میں حملہ کرتے ہیں، مولا کی ران مبارک کو، مولا کو زخمی کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام
ان حالات میں، اب آپ اندازہ لگائیں، ان حالات میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کریں تو کیا کریں؟ جو شیعہ اپنے آپ کو کہلوا رہے تھے، جو اپنے آپ کو مرید امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 40,000، لیکن حقیقی معنی میں 20 افراد بھی ساتھ نہیں، اور دوسرے کافی علتیں اور اسباب بھی ہیں۔ اگر مولا اس انداز میں جنگ بھی کرتے تو کتنے شیعہ باقی رہتے؟ علل الشرائع میں یہ عبارت موجود ہے، اگر مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات میں جنگ کرتے، روئے زمین پر ایک شیعہ بھی باقی نہ رہتا۔ حفظ اسلام، اسلام کی حفاظت کی خاطر، تشیع کی حفاظت کی خاطر مولا نے صلح کی ہے۔ یہ صلح اختیاری نہیں ہے، صلح اجباری ہے۔ جب دھمکیاں دی جا رہی ہیں مولا کو قتل کی، لوگ بھیجے جا رہے ہیں، افراد مقرر کیے جا رہے ہیں کہ مولا کو قتل۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کے بارے میں اگر گفتگو کریں کہ شرائط کیا تھیں، صلح کے نکات کون سے تھے، وہ بھی 5-6 نکات جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن آغا قزوینی فرماتے ہیں کہ لفظ بیعت نہیں ہے، معاہدہ اور صلح ہے، وہ بھی اجباری ہے۔ یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو صلح کی ہے اجبارن کی ہے۔ قاتل بھیجے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، بالآخر مولا کے قتل کی سازشیں کی جا رہی تھی، مولا نے صلح ایسے تو نہیں کی۔ اچھا، کچھ سیاسی جو اندرونی جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظاہری حساب سے بیعت کر چکے تھے، لیکن حقیقی معنی مولا کے ساتھ نہیں تھے۔ خارجی سیاست کے حساب سے دیکھا جائے تو روم کا لشکر آمادہ تھا، اور روم کا لشکر اتنا بڑا تھا، اگر حملہ کرتا تو تباہ و برباد کر دیتا۔ اسلام کی حفاظت امام کے لیے مہم ہے، ظاہری حکومت امام کے لیے مہم نہیں، لیکن اسلام کی حفاظت جیسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کام کیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ظاہری حکومت ہے یہ امامت ہے، نہ، یہ کوئی بھی خلط نہ کرے۔ دیکھیں، دنیاوی حکومت اور الہی امامت میں بڑا فرق ہے، فرق واضح ہے۔ دنیاوی حکومت، دنیاوی سیاست کو بلا کر یہ لوگ منتخب کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دنیاوی حساب سے، لیکن جو امامت ہے وہ الہی منصب ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی کسی کو دے دے، نہ، اصلاً و ابدا یہ امام کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ امام دے دے کسی کو، نہیں۔ امامت منصب الہی ہے، خدا انتخاب کرتا ہے، خدا انتخاب کرتا ہے امام کو انتخاب کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ تو لہذا امامت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، اور امام وہی تھے، لیکن ظاہری حساب سے حالات ایسے بنے، کنڈیشن ایسی تھی کہ دین اسلام کی حفاظت ضروری تھی، شیعوں کا تحفظ ضروری تھا، اور اسلام کی بقا ضروری تھی۔ جیسے میں نے بیان کیا، اگر یہ جنگ ہوتی اس معنی میں تو کوئی شیعہ باقی نہ رہتا، سب کا صفایا ہو جاتا، لیکن اس صلح میں ہی بقا اسلام، اسی لیے مولا نے صلح کی۔ البتہ صلح اجباری ہے، ایسے نہیں کہ اختیار سے مولا نے کسی کو حکومت دنیاوی دے دیو، نہیں۔ یہ ساری کنڈیشن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو ذہن میں رکھ کے اگر فیصلہ کریں گے آپ کے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ تاریخ اسلام میں یہ چیز واضح ہے، یہ جو صلح کی شرائط امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی، کیا اس پہ عمل کیا گیا؟ نہیں، یہ خود تاریخ میں موجود ہے کہ ان شرائط پہ عمل نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے شیعوں کی حفاظت ہوگی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری شرط یہ ہے صلح کا جو بند ہے، وہ یہ ہے کہ معاویہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہے گا۔ اس شرط سے کیا ہے؟ یعنی جو انسان دوسرے کی بیعت کرتا ہے،
جو انسان دوسرے کو مثلا اگر امام مانتا ہے، رہبر لیڈر مانتا ہے، تو امیر المومنین مانتا ہے، امیر تو اسی کو مانتا ہے، لیکن مولا کیا لکھوا رہے ہیں؟ معاویہ کبھی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہے گا۔ دوسری شرط وہ یہ ہے کہ شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا وغیرہ دینے کا معاویہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کہ یہ ولی عہد انتخاب کرنے کا حق اس کو نہیں، یعنی ان کے بعد یہ ظاہری حکومت بھی وہ امامت والا الہی منصب، وہ تو امام کا ہی ہے، وہ مولا حسن کا ہی ہے، وہ بھی اگر منتقل ہوگی تو مولا حسن، اور اگر مولا حسن علیہ السلام نہ رہے تو مولا حسین علیہ الاف التحیۃ والسلام۔ ایک شرط جو تاریخ نے لکھی ہے علل الشرع اور الکامل فی التاریخ میں، وہ یہ ہے کہ معاویہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شہید ہونے والے شہداء کی اولاد میں 10 لاکھ درہم تقسیم کرے گا، یہ ان کا وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، یہ بھی صلح کی شرط ہے۔ اور ایک شرط جو تاریخ نے اس شرط کو بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم نہیں ہوگی، یعنی یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا متقیان امیر المؤمنین کو کئی ممبروں سے، کچھ نے 70,000 ممبر کہے، کئی ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ مولا حسن نے فرمایا کہ اگر صلح کرنی ہے میرے بابا پر سب و شتم نہیں کرو گے، یہ صلح کی شرائط ہیں۔ امیر المؤمنین اپنے آپ کو نہیں کہو گے، ولی عہد خود کو انتخاب نہیں کہو گے، میرے شیعوں کی حفاظت ہوگی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جو شہداء ہیں ان شہداء میں وظیفہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شرائط ہیں صلح کی، لیکن ان شرائط پہ کیا عمل کیا گیا؟ اس کے لیے بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ عمل نہیں کیا گیا۔ لیکن صلح کیوں ہوئی، یہ کیسے ہوا، یہ سارا میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ بلاخر اجباری مسئلہ تھا۔ اگر مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلح نہ کرتے، داخلی حساب سے بھی مولا کے ساتھ افراد نہیں تھے، اور خارجی حساب سے بھی رومیوں کا لشکر تیار تھا، اگر مولا صلح نہ کرتے، مولا پھر بھی جنگ کرتے، تو وہ باہر سے جو افراد تھے وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ امام اسے کہا جاتا ہے، جو اسلام کو بچائے، شیعوں کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے۔ لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امامت کے عظیم فریضے کو نبھاتے ہوئے صلح کی، اور صلح اختیاری نہیں تھی، صلح اجباری تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔